جب کوئی شفقت کے ساتھ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے ہیں اللہ اتنی نیکیاں اس کو دیتا ہے، جتنے بال آگے اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ اور صرف بتایا نہیں، کر کے بتایا، صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ عید کے لیے جا رہے ہیں تو دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، ایک چھوٹا بچہ دیکھا کنارے کھڑا ہے، اس نے نہایا بھی نہیں ہے، اس نے کپڑے بھی نہیں بدلے ہیں، دوسرے بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور خوب کھیل رہے ہیں، یا اداس کھڑا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قریب کہ بیٹا آپ کیوں نہیں کھیل رہے ہو، آپ نہائے نہیں، آپ نے کپڑے نہیں بدلے؟ یا رسول اللہ میرا ابو نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے جو مجھے کپڑے لا کر دیتا، میری ماں نہیں ہے کہ جو مجھے نہلاتی۔ آپ وہیں سے واپس ہوئے، اس بچے کو ساتھ لیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور آ کر کہا میری عائشہ یہ بچہ اس کو نہلاؤ، آج کے بعد تم اس کی ماں ہو، میں اس کا باپ ہوں، اس کو نہلاؤ، اور حسن حسین میں سے جس کے کپڑے اس کو فٹ آتے ہوں تو ان میں سے کسی کے کپڑے لے کر اس کو پہناؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو تیار کر دیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساتھ لیا، اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور عیدگاہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ آپ نے کر کے دکھایا، کہا یتیموں کے ساتھ یہ تمہارا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی انتقال کر گیا اب یتیم بچے بیچارے بھیک مانگ رہے ہیں، نہیں، دوسرے بھائی کی ذمہ داری ہے ان کی کفالت کرے، ان کی دیکھ ریکھ کرے۔ جی اگر محلے میں یتیم بچہ نہیں مل رہا مدرسے میں آ جاؤ، یہاں یتیم بچے ہوتے ہیں، مدرسے والوں کو پوچھو کوئی یتیم بچہ ہے میں اس کا خرچ اٹھانا چاہتا ہوں، پورا خرچ اپنے ذمہ آپ لے لیجئے، اس کی ابتدائی تعلیم سے لے کر انتہائی تعلیم تک، یعنی حفظ، ناظرہ حفظ، اس کے بعد پھر عالمیت افتاء تک کی آپ جو ہے اس کی ذمہ داری اٹھائیں اور اس کا خرچہ آپ مدرسے میں دیتے رہیں، اس بچے کے کپڑے وغیرہ دوسری چیزیں بستر دے، صابن تیل وغیرہ اس کے لیے خرچہ دیں آپ، تو آپ کو اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور آپ کی رفاقت نصیب کرے۔ تو جب آدمی قیامت کے دن کو بھول جاتا ہے سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے، اس کے دل سے ہمدردی نکل جاتی ہے، پھر کسی کی ہمدردی اس کے دل میں، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ یتیموں کو بھی دھکے دے دیتا ہے، یتیم کی کفالت وہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر الم یجدک یتیما فآوی، کیا اس رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ یتیم پایا تو پھر آپ کو ٹھکانہ دے دیا، اور پھر اسی پر آگے حکم دیا کہ فاما الیتیم فلا تقہر، کوئی یتیم آ جائے تو اس کو جھڑکنا نہیں، اس کو دھکے دے کر باہر نہیں نکالنا، اس کو محبت کی نظر سے دیکھنا، شفقت اور مہربانی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا، اور اس وقت 1 منٹ کے لیے ذرا سوچ لینا اپنے دماغ پر اثر ڈال کر کہ اگر میرے بچے یتیم ہو جائیں اور وہ کسی کے پاس اس طرح آ جائیں تو اگر ان کو کوئی اپنے گھر سے نکال دے اور کچھ ان کے ہاتھ پر نہ رکھے تو پھر اس وقت میرے بچوں کے دل میں کیا آئے گا، اور اگر مجھے پتہ چلے تو میرے اوپر کیا گزرے گی۔ اس بات کو یاد رکھنا۔ تو جب قیامت کو آدمی بھول جاتا ہے سب سے پہلے نمبر پر اس کی پہچان کیا ہے، اس کے دل میں ہمدردی نہیں رہتی ہے۔ یدعو الیتیم، وہ یتیم کو دھکے دے کر نکال دیتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کا یہی وہ ہے جو یتیم کو کیا کرتا ہے، دھکے دیتا ہے۔ آگے کیا آیت ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اب مسکینوں، محتاجوں، غریبوں کی ہمدردی اس کے دل کے اندر بالکل نہیں رہتی ہے، خود کیا خرچ کرتا، دوسروں کو بھی خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ مومن کی 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک ذمہ داری ہے خود خرچ کرنا، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے غریبوں کا حصہ نکالنا، ان کے حوالے کرنا، ان پر خرچ کرنا، یہ بھی مومن کی ذمہ داری ہے۔
ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ایمان والوں کی یہ علامت بیان کی گئی کہ اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. اور دوسری جگہ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. ایمان والو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے. لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، جہاں کوئی خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. تیسری جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. اگر ایسا ہو گیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ فرماتے ہیں خرچ کرو، خرچ کرو. وَأَنفِقُوا، ایمان والو خرچ کرو. مِن قَبْلِ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس بات سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. اور جب موت آ جائے اس وقت وہ کہنے لگے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی مہلت دے دے، اب کوئی اور عمل تو کر نہیں سکتا ہوں، میرے پاس مال و دولت ہے. فاصدق، اب اسی کو صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا. واکن من الصالحین، اور نیک بن جاؤں گا. اللہ فرماتا لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اب اس کو پھر ایک سیکنڈ کے لیے بھی مہلت دی بولیں نہیں جاتی ہے. اب مہلت نہیں ملتی ہے کہ اس سے پہلے پہلے خرچ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے. اور پتہ ہے کب آئے گا وہ دن؟ جی پتہ ہے موت کب آئے گی؟ کسی کو پتہ ہے؟ صبح میں سے کون اٹھے گا پتہ ہے کسی کو؟ کسی کو پتہ نہیں ہے کب کس کا وقت آ جائے. اللہ اکبر. کل ہم تھے وہاں کشتواڑ میں نا، تو وہاں ایک غلام حسن ڈار صاحب تھے، وہاں کے ڈڈ پٹ کے رہنے والے، کمپنی میں کام کرتے تھے، ڈرائیور تھے. تو گاڑی پیچھے کروا رہے تھے، اس کو بول رہے تھے کرو پیچھے کرو، تو اب ڈیمپر والے کا پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں، تو وہ ایک دم ڈیمپر اس کی بریک سے پاؤں ہٹا یا کیا ہوا تو اس پہ چڑھ گیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا. جب گھر سے نکلا تھا اس نے سوچا تھا یہ ہوگا؟ اس کے بچوں کو یہ پتہ تھا کہ ہمارے گھر میں اب اس کی لاش آئے گی؟ ہیں کسی کو پتہ تھا؟ کچھ. اللہ اس کی مغفرت فرمائے، نیک آدمی تھا. وہاں مدرسے والے، میں نے جنازہ پڑھایا تو مدرسے والے کہہ رہے تھے کہ 2012 سے 22 تک اس نے مدرسے میں فری دودھ دیا. وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اس کی بخشش کا اس کو ذریعہ بنائے. اس کے 4 بچیاں اور 1 بچہ رہ گیا، 1 بیٹا اور 4 بیٹیاں ہیں. اللہ ان کی کفالت کرے، اللہ ان کا سہارا بن جائے. تو کچھ پتہ تھا؟ کوئی پتہ نہیں ہے کب کس کا وقت آ جائے. مجھے اور آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ مشکات شریف میں روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، نہیں استنجا کیا، قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، ہٹے تو زمین پہ ہاتھ مار کے تیمم کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ پانی تو وہ سامنے ہے، آپ تیمم کیوں کر رہے ہیں؟ تیمم تو تب کرتے ہیں جب پانی موجود نہ ہو. آپ نے فرمایا مجھے نہیں یقین ہے کہ میں پانی تک پہنچ پاؤں گا، ہو سکتا ہے پہلے وقت آ جائے. میں چاہتا ہوں جب میں جاؤں تو میں پاکی کی حالت میں ہوں. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے پاک رہنے کی، باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. جائیں دنیا سے باوضو جائیں. مشکات میں ہی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں انا و امی نطین، میں اور میری والدہ گھر میں لپائی کر رہے تھے. جو کچے مکان ہوتے ہیں نا ان میں مٹی سے لپائی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں اور میری والدہ دونوں لپائی کر رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ نے فرمایا عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟
تو کہنے لگے، میں نے جواب دیا کہ ہم تھوڑی اس کی مکان کی مرمت کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الامر اسرع من ذالک، کہ موت کا معاملہ اس سے جلدی آنے والا ہے۔ تم سوچ رہے ہو مکان کو ٹھیک کرتے ہیں تاکہ دیر تک رہے، کیا پتہ تمہاری موت اس سے پہلے آ جائے۔ تنبیہ کی کہ آخرت کو بھولنا نہیں، اس دن کو یاد رکھنا، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، وہاں تو اکیلے ہی جانا پڑے گا۔ تو یہ بتایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے کہ ما اکلت فافنیتا، جو تم نے کھا کر کیا کر دیا، فنا کر دیا، ختم کر دیا، وما لبست فابلیتا، اور جو تم نے پہن کر جو بوسیدہ کر دیا، اور وما تصدقت فامضیتا، جو صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، وہ ہے تمہارا۔ جو پیچھے چھوڑ کے آ رہے ہو وہ تمہارا نہیں، وہ تو کس کا ہے؟ وارثوں کا، وہ مزے اڑائیں گے پیچھے سے۔ اور کہا ایک آدمی خرچ نہیں کرتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، اب کہتا ہے ھذا لفلان وھذا لفلان، یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو، یہ فلانی جگہ دے دو۔ کہا وقد کان لفلان، کہا حالانکہ یہ اب دوسروں کا ہو گیا ہے۔ بیماری کے وقت میں جب مرض موت میں آدمی ہو تب اگر وصیت کرے تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ وارثوں کا ہو گیا۔ وقد کان لفلان، کہا وہ تو فلاں کا ہو چکا ہے، اب اس میں اس کو اختیار باقی نہیں۔ ہاں جب تک ٹھیک تھا، ہوش و حواس اور بیماری نہیں تھی، تندرست تھا، تب تک مدرسے میں دے، اس کا مال تھا، جہاں دینا چاہے دے سکتا تھا۔ لیکن جب مرض وفات میں بیماری کی جو موت کی بیماری ہوتی اس میں جب آ گیا تو اب اس کو تہائی مال سے زیادہ دینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ کس کا ہو گیا؟ وارثوں کا ہو گیا۔ اب وارثوں کا حق اس کے ساتھ متعلق ہو گیا، اب یہ دے نہیں سکتا ہے۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، مومن کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خرچ کرے۔ قیامت کے دن جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تو کچھ لوگ بڑے نیک بھی نظر آتے تھے، اب پتہ چلا وہ جہنم میں ہیں، تو یہ جنتی لوگ ان جہنمیوں سے پوچھیں گے ارے تم تو نیک آدمی تھے دنیا میں، اب تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں بھیج دیا ہے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے نمبر پر لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا کام کیا؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ وجہ بنی جہنم میں جانے کی۔ اللہ ہمیں نمازی بنائے، اللہ ہمارے گھر کے تمام ممبروں کو نمازی بنا دے۔ جی دوسرے نمبر پر وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھلاتے نہیں تھے، ہم محتاجوں کو، غریبوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، خود پیٹ بھر کے سو جاتے تھے، برابر میں بیچارہ کوئی غریب پڑوسی رہتا تھا، کبھی اس کو نہیں پوچھا کہ آج آپ کے گھر میں بھی شام کو کچھ پکا ہے یا نہیں پکا ہے، کبھی اس کا خیال نہیں کیا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیٹھ کر گپ شپ لگایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ گپ شپ لگاتے تھے بیٹھ کر۔ جیسے ہوتا نا رات کو بیٹھ جاتے ہیں، کچھ جوان بیٹھ جاتے ہیں، کچھ بوڑھے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر لگا دی کوئی کہانی، کسی کی بیٹی کی، کسی کی ماں کی، کسی کی بہن کی، یہی کہانیاں ہوتی ہیں اور کیا ہوتا ہے، بس ان میں لگ گئے ادھر ادھر، اور پھر پوری رات بیٹھے رہتے ہیں، آدھی رات بیٹھے رہتے ہیں، حقہ بھی چل رہا ہے، چائے بھی چل رہی ہے، اور غیبتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، یہ سارے کام چل رہے ہوتے ہیں۔ یہی وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہا کہ ہم گپ شپ لگانے والوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ لگایا کرتے تھے، اس لیے ہم جہنم میں پہنچ گئے۔ تو پتہ چلا کہ مسکینوں، محتاجوں، غریبوں کا خیال رکھنا، ان پر خرچ کرنا، یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ خود بھی خرچ کرنا ہے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی ہے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی ہے، دوسروں کو بھی کہنا ہے بھئی خرچ کرو، مسجد بن رہی ہے، لاؤ مسجد کے لیے چندہ دو، تشکیل دوسروں کی، مدرسہ ہے، چلو بھئی مدرسے کے لیے چندہ لاؤ، وہ فلانی جگہ کوئی حادثہ پیش آ گیا، حادثے کا شکار ہو گیا، اس کی مدد کرو، دوسروں کو کہنا۔ آج ہم کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، شرماتے ہیں، کہتے ہیں یار میں جاؤں گا، اس کو کہوں گا، پتہ نہیں کیا، کوئی مدرسے والا آ گیا، اس نے کہا میرے ساتھ چلو، آپ کے یہاں جان پہچان ہے، تھوڑی ملاقاتیں کرا دو۔ نہیں نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گا، لوگ ناراض ہوتے ہیں۔
ارے بڑے ناراض ہوتے رہے، تو اپنی ذمہ داری تو پوری کر، تو چل ساتھ میں، تو ساتھ میں چلے گا، اس کے مدرسے والے کے ساتھ چلے گا، یا جو کسی غریب کے لیے کچھ اکٹھا کر رہا ہے اور صحیح ہے، مطلب اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ ہے صحیح آدمی ہے کہ نہیں یہ، تو اس کے بعد چلے گا تو تجھے اس پر اجر ملے گا۔ کتنا اجر ملے گا؟ سب سے پہلے نمبر پر وہ زمین کا حصہ جہاں تو چل رہا ہے، یہ قیامت کے دن گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارہ، یہ زمین کا حصہ اپنی خبروں کو بتائے گا، یہ یہاں چلا تھا فلانے کے ساتھ، اللہ تینے دین کی سربلندی کے لیے، علم کی اشاعت کے لیے، فلانے غریب کی مدد کے لیے۔ دوسرا، اس کے ساتھ چلنے پر، اس کے کہنے سے، اس کے ملاقات کرانے سے جس آدمی نے کچھ دیا ہے، اس دینے والے کو جتنا ثواب ملے گا، اس ساتھ جانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ کسی نے 1000 دیا، اس کو بھی 1000 کا ثواب، کسی نے 5000 دیا، اس کو بھی کتنا ملے گا؟ 5000 کا، کسی نے 10,000 دیا، اس کو بھی کتنا دینے کا ثواب ملے گا؟ 10,000، 50,000 دیا، اس کو بھی 50,000 کا ثواب، لاکھ دیا تو اس کو بھی لاکھ کا ثواب۔ اور اگر 10 آدمیوں سے ملاقات کرائی، سب نے 10,000 روپے دیے، 1 لاکھ ہو گیا، تو اس ایک ان کو 10 ملا سب کو، اور اس کو کتنا مل گیا؟ 1 لاکھ کے برابر۔ بخاری شریف میں روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی دکاندار ہوتا ہے، اس دکان پہ جو مینیجر اس نے رکھا ہے آگے، گلے پر بیٹھا ہے پیسے ویسے لینے والا، تو کوئی غریب آ گیا، مالک کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ تھوڑا بہت دے سکتے ہو، اب یہ خوش دلی کے ساتھ دیتا ہے۔ یا کوئی مدرسے کے چندے والا آ گیا، مسجد کے چندے والا آ گیا، اس نے اپنے اس مینیجر سے یہ کہا کہ بھئی 1 لاکھ روپے فلانی مسجد میں دے دو، یہ خوش دلی کے ساتھ دیتا ہے نکال کر غلے سے، صرف اتنا اس کو کرنا ہے۔ پیسے کس کے ہیں؟ دکان والے کے، جی مالک کے پیسے ہیں، اس کا کام کیا ہے؟ صرف خوش دلی سے غلے سے نکال کر یہ دیتا ہے، جتنا ثواب مالک کو ملا اتنا ہی ثواب اس مینیجر کو ملا۔ بخاری شریف کی روایت۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ جب کوئی عورت گھر میں ہوتی ہے اور شوہر کے مال میں سے کسی غریب کی مدد کرتی ہے، یہ نہیں کہ سارا اٹھا کر دے دے، مطلب جتنی مناسب ہو اتنی وہ مدد کرتی ہے، پیسہ کس کا ہے؟ شوہر کا، دے رہی ہے یہ، ٹھیک؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا ثواب شوہر کو ملے گا اتنا ہی کس کو ملے گا؟ بیوی کو، حالانکہ اس نے کمایا ہے نہیں، اپنا ہے اس کا نہیں، کس کا ہے؟ شوہر کا دے رہی ہے، اس کو برابر اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ جو ساتھ چلنے والا ہے اس کو ڈبل ثواب ہے، ایک تو زمین بھی گواہی دے رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو دینے والے ہیں وہ جتنا دیں گے اتنا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکینوں کے کھلانے پر دوسروں کو آمادہ نہیں کرتا تھا۔ بہت سارے امام ہوتے ہیں مسجدوں کو، وہی گھبراتے ہیں اعلان کرتے ہوئے، ارے اللہ کے بندو تحقیق کر لو، ہاں ٹھیک ہے مدرسے والا، ٹھیک ہے کوئی غریب ہے، حاجت مند ہے، کھل کے ڈٹ کے اعلان کرنا چاہیے تاکہ اس کی زیادہ مدد ہو۔ جتنی زیادہ مدد ہوگی اس اعلان کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا، اس اعلان کرنے والے کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا جتنا جب یہ اعلان کرے گا۔ لیکن تحقیق پہلے کر لینی ہے، کیونکہ کچھ فراڈی لوگ بھی بیچ میں آ جاتے ہیں۔ البتہ تحقیق کرتے ہوئے بدتمیزی پہ اترنا نہیں ہے، ادب سے بات کرنی ہے، پھر صحیح بندہ نکل جائے، آپ کو یقین ہو گیا، اعلان کرو، اب اس میں جتنا لوگ دیں گے اس اعلان کرنے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ تو جو قیامت کے دن کو نہیں مانتا ہے، اس کا دل جب سخت ہو جاتا ہے پھر خود بھی خرچ نہیں کرتا ہے، دوسروں کو بھی کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ جہاں اللہ نے سورہ حاقہ کے اندر بیان کیا ہے نا جہنم میں جانے والوں کا، کیوں وہ جہنم میں گئے، تو وہاں بھی یہ بات بیان کی، إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، کہ یہ عظمت والے اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا، اللہ پر اس کو بھروسہ نہیں تھا، اپنی طاقت پر، اپنے پیسے پر، اپنی دکان پر، اپنی زمین پر، اپنی فیکٹری پر، ان چیزوں پر اس کو اعتماد اور بھروسہ تھا، اللہ کی ذات پر یہ بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کے کھلانے کی یہ ترغیب نہیں دیتا تھا، خود بھی نہیں کھلاتا، دوسروں کو بھی نہیں کہتا تھا کھلانے کے لیے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو آج یہاں پر اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی جگری دوست نہیں ہوگا جو اس کے کام آ سکے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق نبوت سے پہلے کے بھی ہیں ان میں بھی یہ بات ہے، غریبوں کا خیال رکھنا،
جب پہلی وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اتری اور آپ آئے ہیں تو تھوڑی آپ کو گھبراہٹ جیسی ہوئی کہ بہت بڑی ذمہ داری پڑ گئی ہے، اب اس ذمہ داری کو میں نبھا سکوں گا یا نہیں نبھا سکوں گا، آپ گھبرائے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، بخاری شریف کا پہلا باب ہے نا، باب بدء الوحی، اسی میں دوسری حدیث ہے، پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث یہ ہے، اس میں یہ بات ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب آپ نے کہا مجھے خطرہ ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، تو فوراً حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، آپ کو تسلی دی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟